کچھ آیات کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اعمال انجام دو تاکہ متقی ہو جاؤ، اور کچھ آیات یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ متقی ہوگے تو اعمال قبول ہوں گے۔ مثلا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ مثلا ارشاد ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی واجب کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب ہمیں روزہ متقی بنا رہا ہے، اور اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ روزوں کو قبول کرے گا متقیوں سے۔ بھائی قابل غور ہے نا، یہ آیات ہے نا قرآن مجید، قرآن سمجھنے بیٹھے ہیں نا ہمیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ محمد۔ مل کر صلوات نہیں پڑھ رہے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ تو ان دونوں مثلا اسی طرح ایک اور آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے والذین یوفون بعہدہم الذین صدقوا عہدہم اولئک ھم المتقون، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں پر پورے اترتے ہیں وہ لوگ متقین ہیں، وہ متقی ہیں۔ تو اب یہاں اعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ تقوی آ جائے، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو اعمال قبول ہوں۔ تو یہ اس دونوں آیتوں کو اگر میں سمجھنا چاہوں گا تو میں ایسے سمجھوں گا کہ تقوی اعمال کا مددگار ہے اور اعمال تقوی کے مددگار ہیں، جسے فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں مکمل۔ ایک ہے مکمل، فلاں کام مکمل ہو گیا، ہم بولتے ہیں نا اردو میں، یہ عربی کا لفظ ہے، فلاں کام مکمل کرو بھائی، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مکمل جس کو کمال تک پہنچایا جائے، اور جو کمال تک پہنچاتا ہے اسے مکمل کہتے ہیں۔ یعنی لام پر زبر کی جگہ زیر لگا دیجئے تو اس میں فاعل ہو جائے گا، زبر لگا دیجئے تو اس میں مفعول ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ محمد۔ تقوی تقوی کے ذریعے سے اعمال قبول ہوں گے، اعمال کے ذریعے سے تقوی بڑھتا چلا جائے گا۔ چلیں آپ کی تسلی کے لیے ایک اور آیت بھی اپنے مدعا پہ دلیل دے دیتا ہوں جی۔ یقین پہلے ہوگا پھر عبادت ہوگی، یا عبادت پہلے ہوگی پھر یقین بڑھے گا؟ یقین ہوگا تو عبادت ہوگی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ محمد۔ آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ آیات سے آیات کو سمجھا جائے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پر۔ تو یہ عبادت اتنی کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اتنی عبادت کرو اللہ کی، اتنی عبادت کرو اللہ کی، حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ، عبادت یقین تک پہنچائے گی، عبادت یقین تک پہنچائے گی۔ مجمع آمادہ ہے جملہ لینے کو، عبادت یقین تک پہنچائے گی۔ میری آپ کی ساری زندگی ہمیں یقین تک پہنچانے میں لگے گی، میری اور آپ کی ساری عبادتیں ہمیں یقین تک پہنچانے میں صرف ہوں گی۔ مگر علی بن ابی طالب کہتے نظر آتے ہیں لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، میرے سامنے سے حجاب ہٹ جائے تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ جو وہاں سے صاحب یقین بنا کر بھیجا گیا موجود ہے، جو وہاں سے سجا کر بھیجا گیا موجود ہے، جو یہاں آ کر کسی سے پڑھنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے جنہیں پڑھا کر بھیجا ہو، ان کی کیفیت اور امت کی کیفیت میں فرق ہوگا۔ تو پہلی آیات تو اس طرح کی ہیں، کچھ آیات یعنی آیات کی ایک قسم کہ جن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ
تم عبادات کرو تاکہ تقوی تمہیں حاصل ہو جائے. لعلکم تتقون اولئک هم المتقون. یہ پیغامات ہیں. مگر عزیزان گرامی یہ سب ہمیں متقی بنانے کے لیے، صاحب تقوی بنانے کے لیے اعمال کے طور پر رہنمائی عطا کی گئی ہے. جنت ان سے نہیں ملے گی، جنت ملے گی عقیدے کے ذریعے. لہذا جہاں جہاں قرآن مجید کے اندر عقیدے کا ذکر آیا ہے نا، وہاں فلاح کی بات آئی ہے، تقوی کی بات نہیں آئی. یعنی کامیابی، جنت. مثلا ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو. یہ جب تم وسیلے کو تلاش کر لو گے تو پھر تمہارے اندر ایک جد و جہد کرنے کی صلاحیت آئے گی اور پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. تقوی کی بات نہیں ہو رہی، وہاں جنت کی بات ہو رہی ہے، وہاں فلاح کی بات ہو رہی ہے، وہاں کامیابی کی بات ہو رہی ہے. یا ایسے ہی ایک اور جگہ پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعذروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. وہاں بھی وسیلے تک پہنچو گے تو جنت ملے گی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. وہاں بھی وسیلے تک پہنچو گے تو جنت ملے گی. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے قرآن کا، اللہ کا کلام، فالذین آمنوا بہ، جو میرے نبی پر ایمان لائے. توجہ، جو میرے نبی پر ایمان لائے. وَأَذَّرُوا، اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. وَنَصَرُوا، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو میرے نبی کے ساتھ آیا ہے. اولئک هم المفلحون. وہ نور کون سا ہے جس کی اتباع کی جائے گی؟ وہ نور کون سا ہے جس کی؟ بھائی بہت زیادہ ٹائم تو، بہت زیادہ مجھے مقدماتی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی حدیث ہدیہ کر دوں تو میرا مدعا روشن ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے. وہ نور کون سا نور ہے جو نبی کے ساتھ آیا ہے اور اس کی اطاعت نہیں، اتباع. تھوڑی گردن ہلا دو، بڑی مہربانی. اطاعت نہیں، اتباع. اس لیے کہ اطاعت قول اور فعل دونوں میں. لہذا جہاں جہاں اللہ کی فرما برداری کی بات آئی ہے وہاں اتباع کا لفظ نہیں آیا. اس لیے کہ وہاں عمل نہیں ہے، وہاں فعل نہیں ہے. اللہ کے ہاں صرف اور صرف قول ہے. اللہ کے ہاں صرف اور صرف آیات قرآنی ہے. اللہ کے بارے میں جہاں جہاں فرما برداری کی بات آئے گی وہاں لفظ اطاعت آئے گا. لیکن رسول اللہ کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، ائمہ اہل بیت کے بارے میں، جہاں جہاں اولی الامر کے بارے میں جہاں جہاں بات آئے گی وہاں اتباع کی بات بھی آئے گی اور کبھی اطاعت کی بات بھی آئے گی. اتباع صرف اور صرف فعل کے اندر ہے اور اطاعت قول اور فعل دونوں میں. لہذا اللہ کے لیے لفظ اطاعت اور رسول اللہ کے لیے اطاعت بھی اور اتباع بھی. اب ذرا اس مقدمے کے ساتھ اس آیت کو دوبارہ سنیے. فالذین آمنوا بہ وعذروہ ونصروہ واتبعوا اتباع واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع جو نبی کے ساتھ اترا ہے اس نور کو علی کہتے ہیں. اور جو نبی کے ساتھ اترنے والے نور کی اتباع کرے اولئک هم المفلحون، جنت انہی کے لیے. جنت انہی کے لیے ہے. لہذا اعمال تقوی تک پہنچاتے ہیں مگر وسیلہ امام حجت خدا جنت تک لے جاتا ہے.